السلام علیکم۔ آج ہم دوبارہ آئے ہیں ایک کمپلیٹ ناول کے ساتھ۔ اس کا نام ہے چھوٹی دلہن۔ تو ہم بہت محنت کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں سپورٹ کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک شیئر۔ تو چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں۔ چھوٹی دلہن۔ دیکھو، ہم کو بچہ چاہیے، ہم کو ہمارے بچے سے کھیلنا ہے۔ دماغ خراب ہے لڑکی، ابھی تم خود 14 سال کی بچی ہو، بچہ کہاں سے پیدا کرو گی؟ وہ شدید غصے میں بولا تھا۔ یہ ستم کم نہیں تھا کہ روایت کے چلتے اس کا نکاح 14 سالہ لڑکی سے ہو گیا تھا اور اب وہ اس سے بچہ لانے کی فرمائش کر رہی تھی۔ تم تو ہو ہی نامرد، سارے لوگ ٹھیک کہتا ہے، وہ غصے سے کہتے پلچنے لگی۔ جب شیر دل نے اس کا بازو پکڑا پر اس کی معصوم آنکھوں میں آنسو دیکھ پل بھر کو ٹھہر گیا، پھر ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا۔ وہ اسی شام غصے میں سب کچھ چھوڑ لندن چلا گیا اور پھر اپنے باپ کی قسم دینے پر 7 سال بعد لوٹا تھا۔ یہ خانزادہ حویلی کا منظر ہے، جہاں پرانی روایات کو بہت فوقیت دی جاتی تھی۔ آج اسی رسم کو جاری رکھنے کے لیے اس حویلی کے دادا جان حشمت خانزادہ، جن کی بیوی دانیہ خانزادہ جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہی تھی، ہر فیصلے آج ایک فیصلہ کر چکے تھے۔ اپنی دونوں بیٹوں کبیر خانزادہ اور شہیر خانزادہ کے بچوں کا، کبیر صاحب اور ان کی بیگم ماریہ کا ایک بیٹا شیردل خانزادہ اور بیٹی نور تھی، جبکہ شہیر خانزادہ اور ان کی بیوی ملائکہ کی 2 جڑواں بیٹیاں تھیں، مریماور اور شینا۔ مریمو لڑکی تھی جس سے شیردل خانزادہ کی منگنی بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ کچھ ہی دن میں 20 سالہ شیردل خانزادہ باہر جانے والا تھا، جبکہ 20 سالہ مریم نہایت اداس پھرتی تھی، ان دونوں کے اس بات سے انجان کہ کل کا واقعہ ان کی زندگی بدل دے گا۔ امی، میں جلدی واپس آ جاؤں گی، مان جائے نا، شینا اپنی ماں کو من ہوئے بولی۔ نہیں، بالکل نہیں، تمہارا بھلا کھیتوں میں کیا کام؟ وہ اس کو گھورتی ہوئی بولی، مگر وہ بھی اپنی ضد پر قائم نہیں دی۔ پھر آخر کار مریم نے ہی اس کی سفارش کی تھی، جس پر اس کو جانے کا موقع دیا گیا۔ وہ اپنی خاص ملازمہ کو لیے کھیتوں پر جا چکی تھی۔ وہ ملازمہ کو کھیتوں سے باہر ہی رکنے کا اشارہ کرتے وہ اندر چلی گئی، کیونکہ اندر اسے اپنی محبت سے ملنا تھا۔ وہ بہزاد خان تھا، ایک غریب گھرانے کا لڑکا جس کو شینا سے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی۔ ایک اسی طرح کے دن میں وہ کھیتوں میں آئی تھی جب اس پر اس کی نگاہ گئی۔ دونوں کی کب باتیں ہوئی اور کب دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، پتہ ہی نہیں چلا۔ دونوں جانتے تھے کہ ان کی شادی ممکن نہ تھی، کیونکہ ان کے خاندانوں میں بہت فرق تھا۔ اس لیے آخر کار بہزاد خان نے شینا کو منا ہی لیا تھا بھاگنے کے لیے، اور آج وہ لوگ بھاگنے لگے تھے۔ حویلی سے نکلتے وقت وہ چادر کے نیچے ایک چھوٹا سا بیگ پہن کر آئی تھی، جس میں اس کی جیولری اور کافی بھاری نقد تھی، جو گھر سے چرا لی تھی۔ وہ 3-4 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی جب وہ کھیتوں سے باہر نہ آئی تو ملازمہ پریشان ہونے لگی۔ وہ اندر گئی تو اندر تو کسی کا نام و نشان نہ تھا۔ فصلیں بہت لمبی تھی، اس نے بہت ڈھونڈا مگر اس کو کہیں نہ ملی۔ اب اس کو پریشانی ہونے لگی، اسی لیے وہ گھر کی طرف بھاگی تھی، کیونکہ شام ہو چکی تھی، مگر شینا بی بی ابھی تک نہ آئی تھی۔ حویلی کے اندر بھاگ کے آتے وہ چلانے لگی تھی زور زور سے، بی بی جی، بی بی جی، بی بی جی، غضب ہو خدا کا، روما بی بی کہیں نہیں مل رہی کھیت میں، وہ میرے ساتھ تھی لیکن انہوں نے مجھے اندر لے جانا مناسب نہ سمجھا، اور جب وہ اندر گئیں تو 3-4 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی وہ باہر نہیں آئیں تو مجھے اندر جا کر مجبوراً دیکھنا پڑا، مگر اندر کوئی نہیں تھا۔ میں کافی دیر تک ان کو ڈھونڈتی رہی مگر وہ مجھے نہیں ملی، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، جس پر ان کی ماں بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ جو مریم نے انہیں تھام لیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہیں اس کے ساتھ بھیجا تھا، پھر تم نے اس کو تنہا کیسے چھوڑا؟ وہ غصے سے چلائیں۔ میں کیا کرتی بی بی جی، آپ کو تو پتہ ہے شینا بی بی کا، وہ کتنا غصہ کرتی ہیں اگر ان کی بات نہ مانے تو۔ لیکن کہاں جا سکتی ہے وہ؟ شیردل خانزادہ بھی وہاں آ کر پریشانی سے بولا، اور ان کو تسلی رکھنے کا کہہ کر خود نکل گیا اپنے ملازموں کے ساتھ اس کو ڈھونڈنے کے لیے، مگر 2-3 گھنٹے میں بھی وہ اس کو تلاش نہ کر پایا تھا۔ کھیتوں کا چپا چپا چھان مارا تھا مگر وہ وہاں ہوتی تو ان کو ملتی نہ۔ وہ تھکا ہارا لوٹا مگر اس کے چہرے پر ناکامی دیکھ کر پوری حویلی دہل گئی تھی، کیونکہ ان کی حویلی کی لڑکی کا غائب ہو جانا ان کا معاشرے میں کہیں منہ دکھانے لائق نہ چھوڑتا ہے۔ جو تم ہم سے چھپا رہی ہو، اگر تم سچ سچ بتا دو گی تو تمہیں بخش دیا جائے گا۔ شیردل نے زیرک نگاہوں سے اسے
इस घबराई हुई मुलाजमा को देखते हुए कहा था, जो अपने लब कुचल रही थी और कभी हाथ मसल रही थी। इसके धरने पर वो फरफर सच बोलने लगी। माफ कीजिएगा सरकार, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर बीबी जी काफी अरसे से एक लड़के से मिल रही थी। वो तो मैंने उनको छुप कर देख लिया था, लेकिन जब उनको इस बात का हकीकत का मालूम हुआ तो उन्होंने मुझे धमकाया था कि अगर मैं किसी को भी बताया तो मेरी बच्ची को मार देंगी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। वो बिल की। कौन है वो लड़का, बताओ हमें, ताता जान एकदम गजबनाक लहजे में बोले थे। जब उसने बताया था कि वो उसको खुद तो नहीं जानती, लेकिन इसने लड़के का घर देख रखा है। शेर दिल खान अपने बाप और ताया चाचा के साथ निकला था उसके घर जाने के लिए। यकीनन वो लड़का उसको अपने घर ही लेकर गया होगा। दूसरी तरफ बहजाद खान के माँ बाप गरीब किसान थे। बाप खुशावर, बीवी मीना गुल नहायत सादा सी औरत थी, जिसके दो ही औलादें थी, एक बहजाद खान जो 20 साल का था, जबकि एक छोटी बेटी दिलरुबा थी जो निहायत मासूम थी और गुड्डे गुडियों से खेलकर इसका दिल खुश होता था। वो ज्यादातर अपनी सहेली के घर ही पाई जाती थी, कभी इसके साथ डॉल्स से खेलती तो कभी उनकी माँ बनती, क्योंकि उनके हालात इतने बेहतर न थे कि वो खुद खिलौने अफोर्ड कर सकते। अभी भी इसकी माँ परेशानी से अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी जब अचानक दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाने लगा। वो दहलती हुई फौरन दरवाजा खोलने को लपकी। जब वो उन्होंने दरवाजा खोला तो 3-4 मर्द बगैर इजाजत अंदर दाखिल हो आए। कौन हो तुम लोग और हमारे घर में ऐसा मुंह उठा कर क्यों चला आ रहा है? वो घबराई हुई सी बोली थी। जब वो धारते हुए बोले, ये बहजाद खान तुम्हारा ही बेटा है, कहाँ है वो, इसको बाहर निकालो। वो ऐसे चिल्लाए कि वो सहम सी गई। हाँ, वो हमारा ही बेटा है, मगर हुआ क्या है? हमको कुछ बताएगा तो पता चलेगा ना, आज तो वो घर ही नहीं आया। वो परेशानी से बोली। आ लेने दो अपने बेटे को, इसने हमारी बेटी को भगाने का गुनाह सरजद किया है, जिसकी तलाफी इसकी जान से ही मुमकिन है बस। नहीं, ये झूठ है, भला हमारा बेटा का तुम्हारी बेटी से क्या ताल्लुक? वो नफी करती वही बोली थी जब वो गुस्से से धाड़े। अब तुम्हारे बेटे का क्या तो तुम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। अभी वो कह रही रहे थे जब उनकी 14 साला बेटी अपनी दोस्त से खेल कर आई। मोरे में आ गई, तुमको पता है आज हमने कितना खेला, और हमारा दोस्त हमारे लिए नया गुड्डा भी लाया। वो प्यारी सी आवाज में आते हुए बोली, जिस पर सबकी नजरों का मरकज वो बन गई थी। जबकि उसकी माँ ने दिल में दुआ की थी कि काश इसकी बेटी इस वक्त ना आती, क्योंकि वो लोग जिन नजरों से इसकी बेटी को देख रहे थे वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अब तो तुम्हारी बेटी ही तुम्हारे बेटे का किया हुआ कफारा अदा करेगी। चलो, वो इसको जबरदस्ती खींचने लगे। छोड़ो हमको, छोड़ो अम्मा, हमको कहीं नहीं जाना, अम्मा हमको तुम्हारे पास रहना है। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, मगर इसकी सुनने वाला कोई नहीं था। इसका बाप जो भी खेती बाड़ी करके आया था, इसने इन लोगों को रोका। ये क्या कह रहे हैं आप लोग, मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हैं? उन्होंने गुस्से से उसको भी सारी बात से आगाह किया, जिस पर उनके हाथ से उनके औजार गिर गए थे, इनके कंधे ढलक गए थे। ये क्या कर दिया था उनके बेटे ने? अब तुम अपने बेटे को अपने पल्लू में छुपा कर रखो, क्योंकि तुम्हारी बेटी ही हर जाना अदा करेगी। बख्श, वो इसको धमकी देते हुए बोले और वहां से चले गए। और ठीक उसी तरह हुआ था। उन्होंने लाखों दुआएं की थी कि उनका बेटा बहजाद वापस आ जाए, ताकि उनकी बेटी को उसके किए की सजा न भुगतनी पड़ती। मगर उनका बेटा मतलबी ठहरा था, ना वो वापस आया था और ना ही उनकी बेटी को लेकर आया। इसलिए जरगे का फैसला उनके हक में हुआ था। उन्होंने बख्श की 14 सालीय बेटी दिलरुबा को शेर दिल खां ज़ादा के निकाह में दे दिया, वो जो बिल्कुल भी इस निकाह के हक में नहीं था। आखिर रवायत की बेड़ियों में जकड़ा गया। ये एक मासूम 14 साला लड़की है, आखिर आप मेरे साथ साथ इसकी ज़िंदगी भी बर्बाद क्यों कर रहे हैं? एक नहीं, आप 3 जिंदगियां बर्बाद कर चुके हैं। आखिर अब मैं मरियम को क्या जवाब दूंगा? वो अपने बाप पर चिल्लाया था जब इसके दादा की आवाज़ ने इसकी ज़ुबान को लगाम दी। तुम्हें ज़्यादा ज़ुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है, फैसला वही होगा जो हम करेंगे। ये अपने भाई के लिए किए गए गुनाह की सज़ा में इस हवेली में बनी बनकर आएगी, और तब तक यहाँ रहेगी जब तक हमारा दिल चाहेगा, क्योंकि इससे हमें हवेली का वारिस चाहिए। वो गुस्से से चिल्लाए जब उनको देखते हुए बोला, दादा जान, इस लड़की को देखें और समझने की कोशिश करें, क्या वो इस हवेली का वारिस झेल पाएगी? वो तो खुद अभी 14 साल की है, आपको पड़पोता कहाँ से देगी? वो गुस्से से बोला जब वो कंधे उचका कर रह गए। मुझे इस लड़की से ही अपना पड़पोता चाहिए तो चाहिए, क्योंकि मैं इसके भाई को सजा देना चाहता हूँ, और ऐसा तभी मुमकिन है जब मैं उससे हवेली का वारिस हासिल करूंगा।
اسے بھی تو پتہ چلے کہ جب لڑکیوں پر ستم ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ وہ غصے سے دھاڑے تھے جب اس کو یہ نکاح زبردستی ہی صحیح کرنا پڑا۔ یہ خبر مریم پر بجلی بن کر گری تھی کہ وہ وہیں بے ہوش ہو گئی تھی اور اسے اٹھا کر کمرے میں لے جایا گیا تھا مردے خانے میں۔ اس کا نکاح ایک 14 سالہ چھوٹی بچی دلربا سے ہو گیا۔ وہ اپنا سر تھام ادھر ادھر ٹہل رہا تھا جب اس نے اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی قدموں کی آہٹ سنی۔ وہ تو ابھی کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی کی شاکنگ بات سنتے اس کے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ دیکھو، ہم کو بچہ چاہیے، ہم کو ہمارے بچے سے کھیلنا ہے۔ دماغ خراب ہے لڑکی، ابھی تم خود 14 سال کی بچی ہو، بچہ کہاں سے پیدا کرو گی؟ وہ شدید غصے میں بولا۔ یہ ستم کم نہیں تھا کہ روایت کے چلتے اس کا نکاح 14 سالہ لڑکی سے ہو گیا اور اب وہ اسے بچہ لانے کی فرمائش کر رہی تھی۔ تم تو ہو ہی نامرد، سارا لوگ ٹھیک کہتا ہے، وہ غصے سے کہتے پلٹنے لگی۔ جب شیر دل نے اس کا بازو پکڑا، یہ سوچ کس نے تمہارے ذہن میں بھری ہے، بتاؤ مجھے؟ وہ اس کا بازو دبوچتے ہوئے بولا۔ آخر کون اس کے ذہن میں یہ گندی گندی باتیں بٹھا رہا تھا؟ یہ سوچ آتے ہی اس کا فشار خون بلند ہوا۔ اب اگر اس طرح کی بکواس میں نے تمہارے منہ سے سنی تو میں تمہاری پٹائی کر دوں گا، وہ شدید غصے میں بولا۔ یہ سوچ ہی دماغ خراب کر رہی تھی کہ دادا جان آخر کن لفظوں میں اس کے آگے بات کی ہوگی جو یہ چھوٹی سی لڑکی اس سے آ کر دھڑلے سے بچے کی ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ مگر اس کے اس انداز پر دلربا کا بہت غصہ آیا، کیونکہ اس کو اس کی ماں نے سمجھا کر بھیجا تھا کہ شوہر آپ کا دوست ہوتا ہے، وہ آپ سے باتیں کرتا ہے، آپ اس سے ہر بات کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیل بھی سکتے ہیں، مگر اپنے شوہر کو یوں اس کو ڈانٹتے دیکھ کر اس کا دل بری طرح کھٹا ہوا تھا۔ تبھی وہ اپنی سرخ ناک سکیڑتی ہوئی بولی، نامرد! وہ جو صبح سے لوگوں کو یہ کہتے سن رہی تھی کہ شیر دل خان زیادہ غصے کا بہت تیز ہے، بہت بری سزا دیتا ہے یا غصے میں لوگوں کو مار بھی دیتا ہے، ایسی باتیں اس کے ذہن میں کر گئی تھی، تبھی وہ غصے سے کہتے پلٹنے لگی۔ یہ نامرد کس کو کہا تم نے؟ جب شیر دل نے اس کا بازو پکڑا، ارادہ اس کو ڈانٹنے کا تھا، پر اس کی معصوم آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پل بھر کو تھم سا گیا۔ اتنی شفاف آنکھیں شاید ہی اس نے کسی کی دیکھی تھی جتنی اس چھوٹی لڑکی کی تھی۔ وہ لمحے بھر کو ان میں کھو سا گیا، مگر یہ بات یاد آتے ہی کہ اس کی منگ تو مریم ہے، اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا۔ دیکھو لڑکی، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھو اور یہ بچے کا ذکر بار بار کسی کے آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ تمہیں سزا دیں گے، سمجھ گئی تم؟ وہ اس کا ہاتھ دبوچتا ہوا اس کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گیا اور اپنے کمرے میں ہی لے جا کر چھوڑا تھا، جو اب پہلے اس کو غصے سے کھورنے کے بعد کمرہ اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ ماڑا، اتنا بڑا کمرہ، اتنے میں تو ہمارا پورا گھر آ جاتا ہے، یہ کمرہ ہے یا پورا گھر؟ وہ ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھ رہی تھی جیسے یہ سب خواب ہو جو آنکھ کھلنے پر یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ سنو لڑکی، اس سے پہلے کہ وہ اس کو کچھ کہتا، اس کو بیڈ کی طرف ہوتا کر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا کہ آج ہم اس پر سوئے گا۔ وہ بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو حیرت زدہ سا اس بات میں سر ہلا گیا۔ وہ اس گدے پر بیٹھتے ہوئے چھلنے لگی۔ او ماڑا، کتنا گداز ہے یہ، بالکل ہوا کے بلبلے جیسا۔ تم بتاؤ خڑوس خان، تم کب سے ادھر رہتا ہے؟ کیا بچپن سے یہ سب تمہارے پاس ہے؟ اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے بولی تو وہ ایک بار پھر ان میں کھو سا گیا، جس پر وہ سر جھٹک کر خود پر غصہ ہوا۔ یہ بار بار مجھے خڑوس خان کیوں کہتی ہو؟ نام ہے میرا شیر دل، سمجھی تم؟ وہ زچ ہوتے ہوئے بولا، جس پر وہ اسے ٹکڑ ٹکڑ دیکھنے لگی۔ تو پھر ام کیا بلائے تم کو؟ تم ام سے بڑا ہے، کیا لالا بلاؤں؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، میری ماں کچھ بھی مت بلاؤ، بلکہ مجھے بلاؤ ہی مت۔ وہ ایک دم دھاڑتے ہوئے بولا تو وہ سہم سی گئی۔ اماں نے کہا تھا کہ تم ہمارا دوست ہے، باقی سب ام کو ماریں گے، بس تم ام کو نہیں مارے گا، پر تم ام کو ہر وقت ڈانٹتا رہتا ہے۔ وہ ایک دم روتے ہوئے بولی، جس پر وہ بوکھلا اٹھا تھا، آنکھوں میں پتہ نہیں کہاں سے ڈھیر سارے آنسو بھر لائی تھی وہ، جو شیر دل خان زادہ کے دل کو بری طرح چبھے، جس پر وہ لب کچل کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہتا تم کو، نہ ہی تمہیں ڈانٹوں گا، بس مجھے خڑوس خان مت بلایا کرو، تم مجھے دوست کہہ سکتی ہو۔ اس کی بات پر وہ زور و شور سے سر ہلانے لگی جیسے اس کے لیے یہی بہت ہو۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ اس کے پیٹ سے اونچی سی آواز آنے لگی، جس پر وہ ایک دم پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ شیر دل نے اسے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ ام کو بھوک لگی ہے، مورے نے صبح 2 پراٹھا کھلایا تھا، بس، وہ ہونٹ باہر نکالتے ہوئے بولی، جس پر شیر دل ماتھے پر ہاتھ مار کر رہ گیا تھا۔
लो जी, अब इसे मोहतरमा की बेबी सिटिंग भी करनी पड़नी थी, मगर वो जानता था घर का माहौल इस वक्त कैसा था। कोई भी इस पर रहम करने के मूड में न था। ऐसे में इसको इसके लिए खाना लाना पड़ा, क्योंकि किसी से कोई उम्मीद ना थी कि उसको मार मार कर अधमुआ कर देते। इसलिए वो खुद बाहर गया और खाना लेकर इसके आगे लाकर रखा। अरे ये तो डबल रोटी है, हम तो पराठा खाता है, वो भी 3। वो इसको आंखें बड़ी करते हुए देखकर बोले, जिस पर वो उसे देख कर रह गया। ये तुम खाना खाती हो या ठूसी हो? वो तब कर बोला, हमारा सेहत का यही राज है। वो उसको जिद करते हुए बोली थी, जिस पर वो सब्र के घूंट भरते फिर बाहर गया और उसके लिए 3 पराठे बनवा कर लाया, जो उसने दही के साथ 10 मिनट में चट कर लिए थे। वो तो उसकी स्पीड देखता रह गया था। क्या उसको इतनी भूख लगती थी, वो सोच कर रह गया। फिर अचानक इसके जहन में ये बात लहराई कि वह गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। पता नहीं वो पेट भरकर खाना खाती भी होगी कि नहीं। मगर अगले ही लम्हे वो अपनी सोच पर लानत भेज गया था। अभी तो उसने कहा था कि वह घर से 2 पराठे खाकर आई थी। वो भला क्यों सोच रहा था कि उसके लिए अपना ध्यान इस पर से हटाने के लिए वो बाहर टहलने के लिए निकलने चला गया था। जब छत पर आते ही उसे हल्का-फुल्का महसूस हुआ, मगर अगले ही लम्हे कानों में पड़ने वाली आवाज़ ने उसे बुरी तरह मुस्तरब कर दिया। वाह वाह शेरदिल साहब वाह! एक कम उम्र लड़की से शादी करके कैसा लग रहा है। यकीनन उसकी जवानी पर तुम्हारा दिल आ गया होगा, आखिर वो खूबसूरत भी तो बड़ी है। मुझे बता देते कि तुम्हें तो छोटी लड़कियां पसंद हैं, ताकि मैं तुम्हारे इंतजार में तो ना बैठती। ये जहर में भुजी हुई आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मरियम की थी, जो आंखों में आंसू लिए और चेहरे पे अजियत रकम किए इसके पीछे खड़ी इस पर तंज के नश्तर चला रही थी। जिस पर शेर दिल ने फौरन नफी में सर हिलाया। तुम गलत सोच रही हो मरियम, मेरी मजबूरी मजबूरी माई फुट। अपनी इस हवस को मजबूरी का नाम मत दो। तुम अच्छी तरह जानते थे कि वो लड़का मेरी बहन को भगा कर ले गया। वो लड़की हमारी दुश्मनों में से थी, फिर आखिर तुमने उससे निकाह क्यों किया? इसीलिए ना, ताकि तुम मुझसे वारिस पैदा कर सको। मत भूलो कि मैं सारी बातों से वाकिफ हूँ। थूकती भी नहीं है मैं तुम्हारी मोहब्बत पर, अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। वो चिल्लाई थी जोर से, जिस पर वो उसको देख कर रह गया। तुम भी जानती हो हालात कैसे थे मरियम, फिर भी तुम मुझ पर शक कर रही हो। क्या तुम नहीं जानती कि दादा और हम सब के घर वालों ने ही मुझे फोर्स किया, वरना मैं कहाँ निकाह करना चाहता था। मैं तो तुमसे मोहब्बत करता था। वो इसके 2 कदम करीब आते बोला, जब वो उसका हाथ बुरी तरह झटक गई। खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाया। जब तक वो लड़की तुम्हारे साथ है मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगी, समझे तुम? अब मेरे पास तभी आना जब उसको तलाक दे लोगे। वो गुस्से से पलटती हुई बोली, क्या तुम्हें मुझ पर जरा सा भी ट्रस्ट नहीं कि मैं तुम्हारे अलावा किसी को छू नहीं सकता? वो उसके नीचे से कर बोला था, जिस पर इसके कदम जंजीर हुए और वो नीम रुख उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं है। ये कहती वो इसका दिल तोड़ती बुरी तरह से वहां से जा चुकी थी, जबकि वो अपना टूटा दिल लिए वहां तन्हा खड़ा रह गया। आज तो उसने ये भी जान लिया था कि शायद मरियम को भी उससे सच्ची मोहब्बत नहीं थी। जहाँ सच्ची मोहब्बत हो वहाँ एतबार होता है, मगर मरियम की आंखों में एतबार नाम की कोई चीज ना थी। वो गुस्से से अंदर आया और अपने बाप के कमरे में गया। आपके कहने पर मैंने निकाह तो कर लिया है, लेकिन मुझे आज ही बाहर जाना है। अगर आपने ऐसा ना किया तो याद रखिएगा, या तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा या कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। वो उनको धमकी देता हुआ बोला था। आनन फानन इसके बाप ने बाहर की टिकट कटवा दी थी और आज रात वो वापस जा रहा था। जैसे ही वो कमरे में पैकिंग के लिए आया तो उसको पैकिंग करते देख वो आंखें बड़े किए से टुकुर टुकुर देखने लगी। तुम कहाँ जा रहा है? वो उसके पास हुए कमर पर हाथ लगाती बोली, जिस पर उसको घूर कर रह गया। अपने काम से काम रखा करो, क्या मैंने तुमसे कोई सवाल पूछा? वो उसको घूरते हुए बोला तो वह माथा पीट कर रह गई। तुम हमारा शौहर है ना, हम इसलिए तुमसे पूछ रहा है। वो सर खुजाते हुए बोली थी, क्या तुम्हारी मदद कर दे? वो इसकी तरफ देखते हुए बोली तो वो सीधा होता गहरा सांस भरते उसे देखने लगा। आता है ये सब तुम्हें, बताओ मुझे। वो इसके सामने इसके सारे कपड़े जो उसने पैर पर बिछाए थे उसको एक एक तय करके सलीके से इस बैग में डाल चुकी थी, तो वो उसकी फुर्ती देखकर हैरान रह गया था। इसकी पैकिंग सारी इसने मुकम्मल कर दी थी। अभी वो रख ही रही थी कि शेरदिल से एकदम टक्कर वो नीचे गिरने लगी, जब वो फौरन शेरदिल ने उसको सहारा दिया। थामने के चक्कर में वो एक दूसरे के सीने से टकराए, जबकि शेरदिल के अंदर एक अलग ही जज्बात की जंग जारी हो गई। वो नर्म और नाजुक गदास बदन इसके वजूद पर पड़ा हुआ इसके सारे एहसासात जगा गया था। वो चाहता तो अपने हक वसूल कर सकता था, मगर ये सोच आते ही कि वो महज 14 साल की है, वो इसे झटके से धक्का देते पीछे कर गया।
اس کی کمر نیچے لگی۔ کتنا ظالم ہے تم، ہم کو اتنا درد ہوا ہے، کیا دیکھ نہیں سکتا تھا تم؟ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولی، جس پر وہ سر جھٹک کر رہ گیا اور اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا بولا، میں باہر کے ملک میں جا رہا ہوں۔ اچھا اچھا، کیا ہم بھی ساتھ چلے گا تمہارے؟ وہ اشتیاق سے بولی، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں، تمہیں یہاں ہی رہنا ہوگا، میں نے تمہارا ایڈمیشن کروا دیا ہے یہاں کے اچھے اسکول میں، تمہیں دل لگا کر پڑھنا ہوگا۔ کیا ہم اسکول بھی جائے گا؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، جس پر بس ہاں میں سر ہلا گیا۔ ہاں، لیکن تم ہم کو چھوڑ کے جا رہے، ہم اکیلا کیا کرے گا یہاں، ہم تو کسی کو جانتا بھی نہیں ہے۔ اس کی نیلگوں آنکھیں پانی سے بھر گئی تھیں پھر سے، جو شیر کو بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ اس کو بیڈ پر بٹھا کر اسے اپنے پاس بٹھا کر بولا، دیکھو میری بات سنو، یہاں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے کام سے کام رکھنا۔ اگر تم نے کسی کی بات نہ مانی تو وہ لوگ تمہیں ڈانٹیں گے اور ماریں گے بھی، سمجھی؟ تو وہ اس کو سمجھا کر بولا، جس پر وہ سر مارنے لگی تھی، صرف اور صرف میری امی کی بات سننا، ان کے علاوہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کو سمجھاتا اور ضروری ہدایت دیتا، اس کے اوپر آخری نگاہ ڈالتا، وہ وہاں سے جا چکا تھا، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ شیر دل کے جانے کے بعد سے دلربا کی زندگی بدل سی گئی تھی۔ وہ جو چنچل اور شوخ ہوا کرتی تھی، اس کی ساری شوخیاں آہستہ آہستہ مرنے لگی تھی۔ اس کے جاتے ہی مریم اور اس کی ماں نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ ان کی نظروں میں وہی ان کی گنہگار تھی۔ ان کا بھائی اس کی بہن کی بیٹی کو بھگا کر لے گیا تھا۔ پھر وہ کیسے برداشت کرتی کہ اس لڑکی کو اس حویلی میں سکھ سے رہنے دیا جائے؟ البتہ اسکول وہ لازمی جایا کرتی تھی، کیونکہ شیر دل اپنی ماں اور دادا سے عہد لے کر گیا تھا کہ اس کے اسکول پر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس کو بڑے اسکول میں داخلہ دلایا گیا جہاں وہ جاتی تھی۔ وہ ذہین ہونے کے باعث اچھی خاصی کلاسز اسکپ کر چکی تھی۔ 16 کلاس کی عمر میں وہ اپنا میٹرک کلیئر کر کے 17 سال کی ہوتے ہی اسے کالج میں ایڈمیشن دلوا دیا گیا تھا، وہ بھی صرف ہاشمیر اعظم کے کہنے پر، ورنہ تو اس میں اوقات ہی نہ تھی۔ جب وہ اسکول بھی جاتی تو اس کو گھر آ کر حویلی کے سارے کام کرنے پڑتے، چاہے وہ کسی کی چائے ہوتی یا برتن دھونے ہوتے۔ اکثر کام اسی سے کرواتی تھی مریم اور اس کی ماں، جبکہ کھانا بھی اس کو تنہا کمرے میں دے دیا جاتا تھا۔ اسے زندگی کا شعور تو حاصل ہو گیا تھا کالج میں جا کر، مگر اسے اس حویلی میں رہتے وقت سے پہلے ہی بڑا ہونا پڑا۔ اس کے بازوؤں پر اور کمر پر ایسے کافی نشانات تھے جو مریم کے ستم سے آئے، مگر اس سے تو سبھی انجان تھے۔ مریم کی نظر میں وہ اس کی بھی قصوروار تھی، کیونکہ اس نے شیر دل کو اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ ان دنوں مریم کا بھی رشتہ آیا تھا، جو کہ انہوں نے شیر دل سے بغیر اجازت لیے ہی طے کر دیا تھا۔ اب حویلی پہلے کی طرح نہیں رہی تھی، بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھی اس حویلی میں، جیسے رشتہ توڑ دینا یا پھر رشتہ جوڑ لینا۔ 7 سال بیت گئے تھے شیر دل کو یہاں سے گئے ہوئے، اپنی ماں کے علاوہ اس نے کسی اور سے بات تک نہ کی تھی، جبکہ واپس تو وہ لوٹا ہی نہ تھا۔ اس کی بیوی دکھنے میں کیسی ہے، وہ کیا کرتی ہوگی، اس کی سے کچھ خبر نہ تھی۔ ایک رات شیر دل کو فون آیا کہ اس کے دادا انتقال کر چکے ہیں، اس لیے وہ اسے ایمرجنسی بیسس پر واپس آنا پڑا۔ 7 سال بعد وہ اس سرزمین پر قدم رکھ رہا تھا جہاں اس نے نہ آنے کا تہیہ کیا تھا۔ یہاں اس کی وہ بیوی رہتی تھی جو اس سے کافی سال چھوٹی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ یہاں آ جاتا تو یقیناً دوبارہ اسے اس کے پلے باندھ دیا جاتا۔ وہ باہر رہ کر باہر کے لوگوں کا عادی ہو چکا تھا، باہر کے ماحول میں ڈھل چکا تھا۔ بھلا اس کو یہاں کی سادگی کہاں بھاتی، مگر جیسے ہی وہ اس حویلی میں پہنچا تو باہر کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ وہ کوئی عام لڑکی نہ تھی، نہایت سرخ و سفید رنگ کی لڑکی، جس کی گھنی پلکیں اس کے آرزوؤں پر گر رہی تھیں، جبکہ سرخ لب اسے بری طرح اپنی طرف متوجہ کر گئے۔ وہ اس کے آگے آتے بالکل تھم سا گیا، جہاں سے ہلنا ممکن ہی نہ ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس کے لب بھی ساخت ہو چکے تھے اور بولنے سے انکاری تھے۔ جب اس نے ہی آگے بڑھ کر اسے مخاطب کیا، بہت دیر کر دیا آپ نے آنے میں، سارے آپ کی ہی راہ تک رہے تھے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی اور اندر جا چکی تھی جیسے کوئی روبوٹ ہو۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ کون تھی یہ، کیا اس کی بیوی تھی، کیونکہ کافی عرصے بعد اسے دیکھ رہا تھا، مگر اپنی حویلی میں تو سبھی لوگوں کو جانتا تھا۔ وہ یقیناً یہ دلربا ہی تھی۔ وہ سوچ کر رہ گیا اور اندر چلا گیا، جہاں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ جنازہ بس اٹھنے ہی والا تھا، اسی کا انتظار کر رہے تھے سب۔ جیسے ہی وہ آیا، کچھ ہی دیر بعد جنازہ اٹھایا گیا تھا۔ پوری حویلی چیخوں سے لرز اٹھی تھی۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ دادا کی تمام باتیں اسے یاد آ رہی تھیں۔ ابھی وہ غمگین سا بیٹھا ہی ہوا تھا جب دروازے پر دستک دیتا کوئی اندر داخل ہوا۔
اس نے سامنے دیکھا تو دلربا ہاتھوں میں چائے لیے موجود تھی۔ اس کو کیسے پتا تھا کہ اس وقت اسے چائے کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ دلربا نے اس کے آگے کپ کیا، یہ لیجیے، جو اس نے فوراً ہی تھام کر اپنے لبوں سے لگایا۔ چائے کا ذائقہ اس کو بہت پسند آیا تھا، جبکہ سر درد جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کو چائے دے کر وہ باقی کا کمرہ سمیٹنے لگی تھی جب وہ گلا کھنکارتے ہوئے بولا، کیسی ہو؟ اس کے دو لفظی سوال پر اس کے ہلتے ہاتھ رکھے تھے، اپنی جگہ جم سی گئی تھی وہ۔ آخر جب اسے لوٹنے کا خیال آ ہی گیا تھا تو وہ اس سے آ کر پوچھ رہا تھا کہ کیسی ہو تم؟ جب وہ خود اس کو جہنم میں جھونک گیا تھا، تن تنہا، مری نہیں۔ جیسے اس نے دو لفظی سوال کیا تھا، اس نے بھی دو لفظی جواب دے کر اس کا منہ بند کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ بیٹھ کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گئی تھی، یقیناً سونے کا ارادہ تھا۔ تم یہاں؟ اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ تم بھی یہاں سونا چاہتی ہو۔ جب وہ اسے دیکھ کر رہ گئی، آپ کے جانے کے بعد سے یہ میرا کمرہ رہا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں چلی جاتی ہوں۔ اٹھ کر کھڑی ہو گئی جب وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گیا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس سے بات کرے، مگر وہ تو بولتی ہی نہیں تھی شاید۔ اس کے نہ کہنے پر وہ پھر سے بیٹھ گئی تھی جب شیر دل کی نگاہ اس کی گردن کے نشان پر پڑی۔ یہ کوئی ایسا نشان تو نہ تھا کہ یہ تو کسی کے زخم دینے کا نشان تھا۔ وہ فوراً اس کے بال پیچھے کرتا اس کی گردن پر ہاتھ رکھ گیا جب وہ کرنٹ کھا کر جھٹکے سے اٹھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، لیکن اس کا قریب آ کر اس کو جھٹکے سے پلٹتا اس کی زپ نیچے کرتے قمیض سرک اس کا جسم ٹٹولنے لگا۔ جہاں ان گنت نشانات تھے، اسے دیکھتے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ کیا ہے یہ سب؟ کون کرتا رہے تمہارے ساتھ یہ ظلم؟ ادھر دیکھو میری طرف، جواب دو مجھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا بولا، آپ خود ہی تو مجھے اس برزخ میں چھوڑ گئے تھے، تو پھر اب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ ترہم کس لیے ہے آپ کی آنکھوں میں؟ وہ غصے سے چلا اٹھی جب وہ کچھ کہنے لائق ہی نہ رہا تھا۔ سننا چاہتے ہیں آپ کہ مجھے یہ زخم کس نے دیے؟ تو سن لیں دھیان سے، مجھے زخم آپ کی محبت مریم نے دیے، کیونکہ اس کی نظر میں اس کی قصوروار رہی ہوں رشتہ توڑوانے کی، سمجھ گئے آپ؟ یہ کہتے اس کے آنسو بھل بھل کرتے بہنے لگے جب وہ اگلے ہی لمحے اس کے آنسو پہنچ گیا تھا۔ تم نے یہ سب کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ مجھے ہی بتا دیتی۔ آپ نے کبھی پلٹ کر میری خبر لی جو میں یہ سب آپ کو بتاتی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے شکوہ کر گئی، جس پر شیر دل کو اس پر جی بھر کر پیار آیا۔ مجھے نہ سہی میری ماں کو ہی بتا دیتی، کم از کم وہ تو اس کی خبر لیتی۔ وہ اسے جیسے بولا جس پر وہ تمسخرانہ انداز میں سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ یہاں میری طرفداری کوئی نہیں کرتا، آپ بھی تو چلے گئے تھے نا، مجھے تو آپ سے بھی کوئی امید نہیں۔ وہ اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے بولی اور دوبارہ لیٹ گئی، جبکہ وہ حاضر کو پچھتاوے کے ناگوں کے درمیان دستہ چھوڑ گئی۔ میں تمہیں تمہارا حق دلا کر رہوں گا، وہ خود سے وعدہ کرتا بولا تھا۔ صبح جب وہ ناشتے کے لیے نیچے آیا تو مہمان اب بھی موجود تھے۔ جیسے ہی وہ سب کو کھانا سرو کر رہی تھی، شیر کی نگاہ اس کی طرف جا رہی تھی، جبکہ مریم جو سالوں بعد شیر کو دیکھ رہی تھی، جو اب بھی خوبرو ہو کر باہر سے آیا تھا، تو مریم کا دل بھانبڑ کی طرح جلنے لگا۔ آخر وہ کیسے شیر کو چھوڑ کر کسی اور سے منگنی کر سکتی تھی؟ یہ تو اور بھی خوبرو اور شاندار ہو گیا تھا، جو اور زیادہ پیسے کمانے لگا تھا، جس کی اور زیادہ شہرت ہو گئی تھی۔ اب اسے رہ رہ کر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس نے ایک جلن بھری نظر دلربا پر ڈالی تھی جو سب کو کھانا سرو کر رہی تھی، مگر اس شیر دل کی نگاہوں کا مرکز تو صرف اور صرف دلربا ہی تھی۔ جیسے ہی اس نے شیر کو کھانا سرو کیا، اس نے اس کا ہاتھ تھام کے ساتھ والی کرسی پر بٹھا لیا، جس پر سبھی حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ آپ سب لوگ مجھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اپنا ناشتہ کیجیے جیسے سب کر رہے ہیں۔ یہ بھی ناشتہ کرنے لگی ہے؟ میں کب سے دیکھ رہا ہوں وہ سب کو کھانا سرو کر رہی ہے، کبھی کسی کو کوئی چیز لا کر دے رہی ہے، کبھی کسی کو پانی دے رہی ہے، کبھی کسی کو چائے دے رہی ہے۔ کیا آپ لوگوں نے اس کا خیال کیا ہے کیا اس کو بھی کھانے کی ضرورت ہے؟ صبح سے بھوکے پیٹ میں اس کو کچن کھنچک کی طرح گھومتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، مگر اس کا احساس تو شاید کسی کو ہے ہی نہیں۔ بس سب پر تاک تاک کر طنز کرتے ہوئے بولا۔ جب اس کی چاچی طنزیہ انداز میں بولی تھی کہ بیٹا شاید تم بھول رہے ہو کہ یہ ونی میں آئی ہے، یہ اسی سلوک کی مستحق ہے، وہ جلے کٹے انداز میں بولی، تو شیر دل خان زادہ نے سرد نظروں سے ان کو دیکھا تھا کہ وہ وہیں خاموش ہوئی تھیں۔ مگر آپ بھی شاید بھول رہی ہیں چاچی کہ اب یہ میرے نکاح میں ہے، میری بیوی ہے، اور میری بیوی کا رتبہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں ہی ہے۔ ان کو ایک جواب منہ پر مارتا خاموش کروا چکا تھا، جس پر وہ جل بھن گئی تھیں۔ اور تمہیں اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے ناشتہ کرو۔
وہ اس کی پلیٹ میں ناشتہ ڈالتے ہوئے بولا، جس پر اس کے گلے میں آنسوؤں کا گلا اٹکنے لگا تھا۔ پہلی بار شاید کسی نے اس کی طرفداری کی تھی اس حویلی میں، یا پہلی بار اس نے ایک جگہ پر بیٹھ کر ناشتہ کیا تھا، وہ بھی ان لوگوں کا بچا ہوا نہیں بلکہ تازہ۔ اسے تو یاد بھی نہیں پڑتا تھا کہ کب اس نے تازہ ناشتہ کیا تھا۔ ان لوگوں کا بچا اور جھوٹا کھانا کھانا اس کی عادت بن چکی تھی۔ اس نے وہ مشکل سے اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے پاک کیا اور چھوٹے چھوٹے نوالے کر کے کھانے لگی۔ جب شیر اس کی پلیٹ میں اور کھانا ڈال گیا جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی، میں بس اتنا ہی کھاتی ہوں، وہ دھیرے سے منمنائی، جس پر وہ اسے آنکھیں دکھاتا ہوا بولا، پورا ختم کرو۔ اس کہاں وہ بچپن میں 3 پراٹھے کھاتی تھی اور کہاں آج اس کے آدھے پراٹھے میں ہی بھوک ختم ہو گئی۔ یہ دیکھ کر شیر دل کو شدید دکھ ہوا۔ ناشتہ کرتے ہی مرد حضرات اپنے کام کرنے لگے، جبکہ عورتیں حویلی کے کام کرنے لگیں۔ وہ بھی باقی عورتوں کے ساتھ سامنے والی حویلی چلی گئی تھی ناشتہ بنانے کے لیے، کیونکہ ان کے گھر میں فوتگی ہوئی تھی، اس لیے کھانا سامنے والی حویلی سے ہی بن کر آتا تھا۔ جیسے ہی وہ تھک کر آئی تو مریم اور شیر دل کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھ اس کے دل میں چبھن ہوئی۔ وہ وہاں سے جانے لگی جب مریم اپنی کراری آواز میں بولی تھی، اوپر کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تمہارا کام ختم نہیں ہوا؟ تم شام سے پہلے اوپر نہیں جا سکتی؟ کیا اپنی روٹین بھول گئی ہو تم؟ وہ تمسخر سے آنکھوں میں طنز لیے اس کو دیکھتی بولی، جب وہ وہیں رک گئی تھی، میرے لیے چائے بنا کر لاؤ جلدی سے، اور خالی چائے مت لانا، ساتھ بسکٹ بھی رکھ کر لانا۔ وہ اس کو حکم دیتے ہوئے بولی۔ جب اگلے ہی لمحے وہ جانے لگی تو شیر نے اس کا بازو تھام کر اسے نیچے بٹھایا، جو سیدھی اس کی گود میں آ گری، اور شرم سے اس کے گال سرخ ہوتے تمتمانے لگے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیرت سے چلائی تھی، جبکہ مریم کا اس کو دیکھ کر شدید جلن سے برا حال تھا۔ جس کو چائے چاہیے وہ جا کر خود بنا لے گا، تم مجھے کمپنی دو، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں مجھے وقت دینا چاہیے، کیونکہ میں سب سے اہم ہوں تمہارے لیے۔ صحیح کہا نا میں نے؟ وہ اس کی آنکھوں میں گھورتا ہوا بولا، جبکہ زور سے اس کو تھام کر رکھا تھا کہ کہیں وہ اس کی گود سے نکل کر نہ چلی جائے۔ مگر جیسے ہی حویلی میں باقی لوگوں کو آتے دیکھا تو وہ اس کی گود سے اٹھ کر اوپر بھاگ چکی تھی، شرم سے دوہری ہوتی ہوئی۔ اب تو وہ کمرے سے رات تک نہ نکلنے والی تھی۔ وہ یہ سوچ کر رہ گیا اور وہ زیر لب مسکرا دیا۔ نیچے بیٹھ کر بھی بور ہی ہونا تھا، سو وہ اس کے پیچھے ہی کمرے میں چلا گیا، جہاں وہ نہ صرف چہرہ تھپ تھپا رہی تھی، کیا ہوا، اوپر کیوں آ گئی؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا جب وہ اس کو گھورنے لگی، نیچے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے چائے ہی بنانے کا تو کہا تھا، یہ تو میں شروع سے کرتی آ رہی ہوں۔ وہ اس کو جد کرتے ہوئے بولی، جب وہ گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کے قریب آنے لگا۔ ہاں پہلے سے کر رہی ہو، کیونکہ پہلے میں یہاں موجود نہیں تھا، مگر اب میں یہاں ہوں، تمہیں کوئی کام کرنے نہیں دوں گا، کیونکہ تم میری بیوی ہو، سمجھی تم؟ وہ اس کے کانوں کی لٹ کو بالوں کے پیچھے اڑیستے ہوئے بولا تھا، اور خود واش روم میں جا چکا تھا۔ پیچھے وہ کافی دیر ساکت کھڑی اس کے لمس کو محسوس کرتی رہی۔ کیا اس سب کو معاف کر دے گی وہ؟ دن گزرتے گئے، شیر دل اس کے قریب سے قریب ہوتا جا رہا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا، اس کا ہر بات میں ساتھ دیتا، اس کو سب سے بچاتا۔ اب عالم تو یہ تھا کہ وہ کہیں بھی اس کی آنکھوں سے غائب ہوتی تو شیر دل کی جان پر بناتی تھی، وہ فوراً اسے پکارنے لگتا تھا۔ اس کا اندازہ سبھی حویلی والوں کو ہو گیا تھا کہ اب وہ شیر دل کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتی ہے، مگر یہ سب دیکھنا مریم کے بس کی بات نہیں تھی۔ شیر دل کو آئے 4 ماہ بیت چکے تھے۔ اس عرصے میں وہ ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے تھے، جب ایک روز انہیں معلوم ہوا کہ بہزاد اور ماریہ ایک کار حادثے میں انتقال کر چکے ہیں۔ ان لوگوں کی محبت کا یہی انجام ہونا تھا، جن کے ساتھ نہ ماں باپ کا پیار تھا نہ ان کی دعائیں۔ یہ سن کر ایک دفعہ پھر مریم کے ماں باپ ٹوٹ سے گئے۔ سب کچھ اپنے اپنے رفتار پر آنے لگا۔ جب ایک روز شیر دل نے اس کو جا لیا تھا، کیونکہ مجھ سے چھپتی پھر رہی ہو، کیا تمہیں میری بے قراری نظر نہیں آتی؟ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، کیسے بتاؤں تمہیں؟ کیوں مجھے نظر انداز کرتی ہو؟ تمہارا یہ نظر انداز کرنا مجھے کھلتا ہے۔ وہ اس کو ایک دم تھامتا ہوا اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے جانے کی راہیں مفقود کرتا بولا، آپ چاہتے ہیں میں آپ کو معاف کر دوں؟ کیا اتنا آسان ہے یہ سب بھلانا؟ وہ اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ جانتا ہوں یہ سب بہت مشکل ہے، یہ شاید ناممکن بھی ہو، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا عزم بھرے لہجے میں بولا۔ اس کی محبت کا یقین تھا، اب اس کو بھی آ چکا تھا، مگر تنگ کرنا تو بنتا تھا۔ وہ اس کی قید سے چھوٹ کر بھاگ گئی تھی، پیچھے وہ اپنے تنہا خالی ہاتھ لے کر رہ گیا۔ جب وہ کچھ دیر بعد ہی دروازے سے نمودار ہوئے تھے، کیا آپ کو یاد ہے جب میں یہاں آئی تھی تو سب سے پہلے میں نے آپ سے کس چیز کی ڈیمانڈ کی تھی؟
وہ اپنے بچے والی ڈیمانڈ کا یاد کراتے ہوئے بولی، جس پر وہ مسکرا دیا۔ ہاں کیوں نہیں، یاد بالکل یاد ہے، اگر آپ چاہتی ہیں تو وہ ڈیمانڈ ہم ابھی پوری کر سکتے ہیں۔ وہ اگلے پل اس کو کمر سے تھام اپنے قریب کر گیا اور اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ وہ ایک ایک کرتے شدتیں اس کے ہونٹوں پر نچھاور کر رہا تھا، جبکہ وہ سہم سی گئی۔ اس کی باہوں میں موجود وجود لرزنے لگا تھا، شرم سے کپکپاہٹ کا شکار تھا، مگر شیر دل اس کو چھوڑنے پر بالکل بھی راضی نہیں تھا۔ اس نے لاکھ کوشش کی کہ وہ اسے چھوڑ دے، مگر شیر دل کو تو آج کوئی روک نہ سکتا تھا۔ اس نے اس کے دونوں بازوؤں کو اپنے ایک ہاتھ کی قید کیا اور اسے کندھے پر اٹھا کر بیڈ پر لا پٹکا۔ آج کہاں جاؤ گی میری جان؟ تمہیں ہی بچہ چاہیے تھا پہلے، مگر اب مجھے بچہ چاہیے۔ وہ اس کو شریر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے تنگ کرتے ہوئے بولا، اس کی گردن پر جھکا، ہر جگہ وہ اسے اپنے لمس سے معطر کرنے لگا تھا۔ جب وہ اپنی قسمت پر نازاں تھی کہ شیر دل نے اسے اپنا بنا لیا، اسے سرخرو کیا تھا، اس کی محبت کے جواب میں وہ بھی اس کی گردن کے گرد باہیں حائل کر گئی، اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ کبھی وہ اس کے لبوں کو چھوتا، تو کبھی آنکھوں کو، تو کبھی گال پر لب رکھتا، تو کبھی کندھے پر۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ آج کی رات وہ اس پر بالکل بادل کی برسات کی طرح برسا تھا، جو ختم نہ ہونے والی تھی۔ آج اس نے اپنی چھوٹی بیوی کو اپنے رنگ میں رنگ کر ہی دم لیا تھا۔ اس کی قربت کے آثار اس کے چہرے پر صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ صبح جب وہ اٹھے تو ابھی تک اس کا واش میں ہی تھا۔ جب وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی سے دور کر گئی، اٹھ بھی جائیں، مجھے جانے دیں، باہر سب لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ کیوں نہیں نکلے کمرے سے؟ 12 بج چکے ہیں۔ اور اس کے ٹائم کا احساس دلاتے ہوئے بولی، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ تو ہونے دو، ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آج یہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر شریر نگاہوں سے بولا، جس پر وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی، جن پر وہ اپنا ہنستے ہوئے لب رکھ گیا۔ اچھا چلو، تم بھی کیا یاد رکھو گی، چلو نیچے چلتے ہیں۔ وہ تیار ہو کر نیچے آ رہے تھے جب مریم چیخ رہی تھی، اس کو دیکھ کر، تم نے میرے شیر دل کو چھین لیا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی چال ڈال دیکھ کر مریم کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے شیر دل کو پورا تسخیر کر لیا ہے۔ اس کے چیخنے پر ساری حویلی والے صحن میں آ گئے اور ان کو دیکھنے لگے تھے۔ اس کی ماں نے اسے روکنا چاہا، مگر ان کا ہاتھ بدتمیزی سے جھٹک کر دلربا پر جھکی، جب بیچ میں ہی شیر دل نے اس کا ہاتھ مروڑ کر روکا تھا۔ خبردار مریم، اگر تم نے اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، ایک دفعہ تو وارن کر رہا ہوں، دوبارہ نہیں کروں گا، اگلے وار کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولا، مگر اس کا ہاتھ جھٹکتی دوبارہ دلربا کے بال تھام چکی تھی، جب وہ چیخ پڑی تھی درد سے۔ مگر اگلے ہی پل شیر دل نے اس کا بازو جھٹکے سے کھینچ اپنے سامنے کرتے اس کے منہ پر چٹاخ کر کے تھپڑ مارا تھا کہ اس کے منہ میں خون کا ذائقہ گھل گیا تھا۔ تمہیں میں نے وارن کیا تھا کہ میری بیوی سے دور رہنا، سمجھی؟ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ مطلب پرست عورت، تم ہمیشہ اس پر ظلم کرتی رہی اور آپ لوگ بت بنے اس کا تماشا دیکھتے رہے۔ وہ ساری حویلی کو دیکھتا ہوا افسوس بھری نظروں سے بولا، آج سے میں یہاں سے اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں۔ نہ مجھے آپ لوگوں کی شکل دیکھنی ہے، نہ ہی میں یہاں رکنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ان کو جد ہوئے بولا تھا، نہیں پلیز بیٹا، ایسا کرو، یہاں سے مت جاؤ، ہم اس کو سمجھائیں گے۔ اس کے باپ بیچ میں ہوئے بولے، میری بیوی پر ظلم کرتی رہی، کسی کو اس کے جسم کے زخم دکھا بھی نہیں سکتا، مگر آپ لوگ تو اندھے بن گئے تھے۔ جیسے وہ غصے سے بولا تھا، جس پر سب شرمندہ نظر آنے لگے۔ معاف کیجیے گا، میں یہاں رک تو نہیں سکتا، لیکن آپ لوگوں سے ملنے آتا رہوں گا۔ وہ ان کی سنے بغیر اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے ایک ہفتہ پہلے ہی ارادہ کیا تھا کہ وہ شہر شفٹ ہو جائیں گے، تبھی وہ آج نکلنے والے تھے۔ جب یہ سب ہو گیا، راستے میں آج ہوئے وہ اس کو اس کے والدین سے بھی ملوایا تھا، جو اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ اس سے بہت دیر لپٹے رہے، مگر یہ جان کر ان کو بھی خوشی ہوئی تھی کہ اب ان کی بیٹی کی زندگی میں خوشیاں آ گئی ہیں۔